تعلیم میں اساتذہ کو ایک خاص مقام حاصل رہا. میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج ان کو میں اس خوبصورت ایک میٹنگ سے اور ایک پروگرام سے الوداع ہوتے دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی عزت نصیب فرمائے اور زندگی دراز فرمائے. میں نے ان کے لیے چند اشعار تحریر کیے ہیں، مختصر آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، توجہ آپ کی چاہیے. زمانہ معترف ہے ان کی استقامت کا، زمانہ معترف ہے ان کی استقامت کا. دلیری ہے پہچان ان کی، بے رخی نشانہ ان کا. دلیری ہے پہچان ان کی، بے رخی نشانہ ان کا. کردار کے غازی ہیں، مزاج شاہانہ ہے. کردار کے غازی ہیں، مزاج شاہانہ ہے. حق بات پہ ڈٹ جانا انداز یگانہ ہے. ہر دور میں مکتب کے محافظ تھے، ہر دور میں مکتب کے محافظ تھے. دل و جاں سے سبقت رہی ہے ان کو، گواہ سارا زمانہ ہے. ہیں صاحب مربت آج افسردہ بہت، ہیں صاحب مربت آج افسردہ بہت. کیا ایسے حالات میں آپ کو جانا ہے؟ فرصت کے لمحوں میں تم پھر سے چلے آنا، فرصت کے لمحوں میں تم پھر سے چلے آنا. دل لگی تو ہے، گپ شپ کا بہانہ ہے. دل لگی ہے تم سے، گپ شپ کا بہانہ ہے. ہر آنکھ میں آنسو ہیں، ہر دل کی تمنا ہے. ہر آنکھ میں آنسو ہیں، ہر دل کی تمنا ہے. حسرت ہے ابھی باقی، تو یہ لوٹ کے آنا ہے. حاجی ذوالفقار احمد صاحب آپ جانے من ہیں، جانے جانا ہے. ہمیں بکھرنے نہ دینا، بس چلے آنا ہے، بس چلے آنا ہے. سکھ چین عطا ہو، سکھ چین عطا ہو اکبر، بس میری دعا ہے. سکھ چین عطا ہو، سکھ چین عطا ہو اکبر، بس میری دعا ہے. میرے دامن میں محبت کے چند الفاظ نذرانہ ہے، چند الفاظ نذرانہ ہے. اسکول میں ذوالفقار صاحب کی دوستوں نے بہت ساری باتیں کی اور ان کا غالب زمانہ یونین کا ہے، لیکن میرا ان کے ساتھ ایک اسکول میں اکٹھا ایز اے ٹیچر وقت گزرا. اور مجھے یاد ہے کہ یہ بڑی محنت کیا کرتے تھے. سرائے نعمت خان میں ہم اکٹھے تھے. اپنی سبجیکٹ کی خوب تیاری کرنا، تیاری کر کے پڑھانا، ایک رخ ان کا یہ بھی ہے. اور مجھے یاد ہے آج تک شاید اس پورے حال میں 14 نکات کسی کو شاید یاد ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کے پڑھائے ہوئے اسٹوڈنٹس اب بھی جب بھی ملتے ہیں وہ کہتے ہیں سر ہمیں 14 نکات یاد ہیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے انگلش بھی بڑی اچھی پڑھائی، اردو پڑھاتے رہے، ریاضی پڑھاتے رہے اور پاک اسٹڈی. ماشاءاللہ میں ان کے اس زمانے سے قدر کرتا ہوں. ویسے ہی ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھی بہت خوشیاں نصیب کرے. ہر وقت ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے. وما علینا دانائے سبل ختم الرسول مولا ہے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہا. اس بابرکت تقریب کی مہمان خصوصی ڈائریکٹر صاحبہ خیبر پختونخوا، چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایبٹ آباد جناب سید بشیر حسین شاہ صاحب، حاجی ایوب صاحب، اور اس تقریب کے جن کے لیے یہ تقریب انعقاد پذیر کی گئی ہے جناب کاکا ذوالفقار احمد صاحب. آج کی یہ بابرکت تقریب اور پر رونق تقریب جس میں اکثریت اساتذہ اکرام کی براجماع ہے یہاں پہ، اور یہ ذوالفقار احمد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. آج کے اس پورا شوق دور میں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد باعزت طور پر ریٹائر ہوتا ہے، اسے تمام واجبات ملتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے وہ سارے پیسے اپنے اوپر اور اپنے احباب کے اوپر خرچ کرتا ہے، وہ آدمی نہ صرف خوش قسمت ہے بلکہ خوش قسمت ترین ہے۔ تو میں ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی آدمی ریٹائر ہوتا تھا تو لوگ اس کو مبارک نہیں دیتے تھے، لیکن آج یکسر حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ جو بندہ خاص کر گورنمنٹ سرونٹ باعزت طور پہ ریٹائر ہوتا ہے تو لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جناب ذوالفقار احمد صاحب نے اپنا دور بڑا شاہانہ انداز سے بڑی جاہ و جلال کے ساتھ اس محکمے میں گزارا۔ اساتذہ اکرام کی نمائندگی اس انداز سے کی کہ بقول امیر میں آئی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ کاغذ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی وسلم علی سیدنا وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ مہمانان گرامی، میڈم صاحبہ، ریٹائرڈ پرنسپل صاحبان، حاضر سروس اساتذہ اکرام، پرنسپل صاحبان، آپ سب کی یہاں موجودگی اس بات کی مظہر ہے کہ جناب حاجی کاکا ذوالفقار احمد صاحب نے دوستانہ ماحول میں اپنے ذمے جو بھی ان کے کام تھے، دوستانہ ماحول میں وہ یونین کی صدارت ہو، اساتذہ کی رہنمائی ہو، دفاتر کے کام ہو، اساتذہ کے درمیان اور افسران کے درمیان ایک تعلق کا ذریعہ بنے رہے اور ہمجیز شخصیت ہے۔ اب انشاءاللہ یہ فراغت کے بعد ان سے میں یہ گزارش کروں گا، اب بس مسجد میں آپ کی حاضری ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بس جھک جائیں اور اللہ کو یاد کریں۔ پہلے سے بھی ماشاءاللہ عمرے حج کیے ہوئے ہیں اپنے بھائی مرحوم و مغفور اعجاز صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر سال اللہ پاک ان کو عمرے پہ لے کے جائے۔ تو اب آخر میں پھر آپ سب کا جو ہے تہ دل اور سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ معزز حاضرین محفل، تمام مقررین کے لیے وقت کی قید جو ہے وہ اس کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ہم سارے جو یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے بہت ساری باتوں کرنے کے علاوہ یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ذوالفقار صاحب لوگوں میں کس قدر مقبول ہیں۔ ذوالفقار صاحب نے تقریباً اپنی سروس میں اساتذہ کی نمائندگی کی اور بڑے دبانگ انداز میں کی۔ ذوالفقار صاحب نے اپنا جو نمائندگی کا حق ہے وہ میرا خیال ہے بڑے اچھے انداز میں ادا کیا۔ دوستوں کے دوست، یاروں کے یار اور دوسروں کی عزت کرنے والے، اپنی عزت کروانے والے، بہت ساری باتیں ہیں جو ان کے بارے میں کہی جا سکتی ہیں۔ یہاں پر جن کو آنے کا موقع ملا ہے، ہم جیسے انہوں نے بھی وہ بھی کر رہے ہیں، اور جو یہاں پر نہیں آ سکیں گے شاید میری طرح وہ بھی جذبات رکھتے ہوں گے ان کے لیے۔ میں ایک الوداعیہ ہے ذوالفقار صاحب کی نظر کرتا ہوں، وقت جو ہے وہ چونکہ کم ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ایک شاعر ہیں سعید صاحب، جدائیوں نے محبت کا کیا بگاڑ لیا، جدائیاں تو محبت میں پڑتی رہتی ہیں۔ جدائیوں نے محبت کا کیا بگاڑ لیا، جدائیاں تو محبت میں پڑتی رہتی ہیں۔ جو شاخیں بڑھتی ہیں باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے، وہ تند و تیز ہواؤں سے لڑتی رہتی ہیں۔
कभी मिले किसी सूरत मिले कहीं भी मिले, नज़र मिले तो बांदाज़ मेहरमाना मिले, लबों पे फूल खिले हों गई बहारों के, ज़ुबान पे बीते दिनों का कोई फसाना मिले। और ये हम सफ़र के बिछड़ जाएंगे कोई पल में, ये हम सफ़र के बिछड़ जाएंगे कोई पल में, किसे खबर है कि एक बार फिर मिलें ना मिलें, खिले रहेंगे हमेशा मोहब्बतों के गुलाब, रफ़ाकतों के कंवल फिर कभी खिले ना खिलें। और आखिरी बंद जो हाजी साहब की नज़र करता हूँ कि बिछड़ने वाले से इतनी सी अर्ज़ करनी है, बिछड़ने वाले से इतनी सी अर्ज़ करनी है कि हमको याद में रखना, हमें भुलाना नहीं, अगर इत्तेफाक से कहीं सामना भी हो जाए तो ऐसा करना कि हमसे नज़र चुराना नहीं। और काका साहब और हाज़रीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये इज़्ज़त का बायस है कि आज मुझे जिस तकरीब में आपके साथ हम कलाम होने की दावत दी गई है, ये तकरीब मेरे एक स्कूल के क्लास फेलो और देरीना दोस्त के एजाज़ में मुनक़्क़द हुई है। और आज इतनी बड़ी हाज़री देख के दिल को खुशी हो रही है कि इन्होंने अपनी सर्विस का जो दौरानिया है रिटायरमेंट तक, उसको एक खुशउस्लूबी से पाया तकमील तक पहुँचाया। और आज हम सब लोग अपनी मोहब्बतों के साथ इनकी सर्विस से रिटायरमेंट की अलविदाई पार्टी में शरीक है। मैं इस हवाले से जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल्स और इसकी रवायत है, ये रिटायरमेंट के ऊपर रुखसती की, ये बहुत काबिल तहसीन है। और मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह ऐसी रवायात जारी रहनी चाहिए और अपने दोस्तों को, अपने साथ जो कुलीग हैं, उनको रुखसत करने के लिए ये जारी रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि ज़ुल्फ़िकार अहमद और मैं खलाबाद टाउनशिप, तरबेला टाउनशिप के स्कूल के क्लास फेलो हैं। और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि हम उस वक्त से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ क्लास फेलो हैं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने जब तक ज़िंदगी रही तो रहेंगे, क्योंकि हमारी अमली ज़िंदगी की राह जुदा थी, लेकिन वो क्लास फेलो का रिश्ता और दोस्ती कायम रही। और इनकी एक ख़ास बात जो स्कूल के टाइम से थी, वो इनकी हिस्से मज़ाक जो है और बात करने की बेसाख्तगी, ये एक ख़ुसूसी वस्फ़ है इनका। और इन्होंने इस वस्फ़ को मेरे ख्याल में अपनी मुलाजमत के दौरान भी खूब कायम रखा है। और अपने दोस्तों के साथ, अपनी ड्यूटी के साथ, अपने दोस्तों में एक वो कहते हैं कि माहौल को ज़िंदा रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और जो अभी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है इसमें सही सलामत और इज़्ज़तों के साथ मज़ीद अल्लाह ताला गुजारने की इनको तौफीक दे। चेयरमैन बोर्ड एबटाबाद और आज की इस महफ़िल के दूल्हा हाजी ज़ुल्फ़िकार साहब और स्टेज पर तमाम मुख्तलिफ़ ज़िलों के डीओज़, डिप्टी डीओज़, एजुकेशन के अफसरान, प्रिंसिपल साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सबसे पहले जनाब हाजी ज़ुल्फ़िकार साहब को बाइज़्ज़त रिटायरमेंट
اور ہریپور ڈسٹرکٹ کے لیے مختلف نیچر مختلف حوالے سے خدمات پر سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جن لوگوں نے یہ تقریب منعقد کی ہے، میں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسی شخصیت کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا ہے جو واقعی ہریپور کی آن شان اور ایک ایسی سالڈ کریکٹر ہے، شاید ڈسٹرکٹ ہریپور کو یہ ایسا کریکٹر میرا خیال ہے نہیں ملے گا۔ میں آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ریٹائرمنٹ کی زندگی خوش و خرم، امن، سلامتی، صحت والی اور جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام کو ارینج کرنے والے جتنے بھی اکابرین یہاں بیٹھے ہیں، اور ہریپور کے سرزمین میں بسنے والوں کو میں ہمیشہ یاد کرتا رہوں گا کہ 5 ماہ میری ٹرانسفر کے ہوئے ہیں اور میں 6 تقاریب میں شرکت کر چکا ہوں۔ ایسا کسی ڈسٹرکٹ میں میرے ساتھ اس سے پہلے نہیں ہوا کہ یہ لوگ یاد کرنے والے ہیں، اور واقعی ذرا نام ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تو یہ ہریپور کی سرزمین بہت ہی زرخیز ہے، بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اور جہاں بھی میں جاتا ہوں اور کوئی بھی مجھ سے ہریپور کا سوال کرتا ہے تو میں ان کو اچھے الفاظ سے اس لیے یاد کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ میرے دفتر کے ساتھی ہیں، اور چاہے مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ میڈم کا بہت شکریہ کہ اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا اور آج کاکا کی ریٹائرمنٹ میں شرکت کی۔ کاکا آج محکمہ تعلیم سے سبکدوش ہو گیا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے تو کاکا ایک طوفان کا نام تھا ایجوکیشن، تو آج وہ طوفان ہمارے سروں سے گزر چکا ہے، اب کاکا ہے ہی نہیں ہے، اس کو شاید باتھ روم چلا گیا ہے، تھوڑی گپ شپ لگانے کا جی کرتا تھا۔ تو کاکے نے ایک اچھی اننگز کھیلی، ایک اچھا ٹینیور گزارا ہے، دفتری ہو یا یونین کے ساتھ ہو یا دفتری معاملات میں افسران کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہو، تو کاکے نے ایک بہت ہی اچھا ٹائم گزارا ہے، جس کے لیے میں اس کو داد دیتا ہوں۔ ہریپور کے سارے لوگوں کو میں داد دیتا ہوں، چاہے وہ اساتذہ ہیں یا اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرے بچے آج بھی ہریپور پڑھتے ہیں، میں خود بھی ہریپور میں پڑھا ہوں، تو اس سرزمین سے مجھے ایک خاص لگاؤ بھی ہے، اور جو یہاں سے پڑھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ترقی کرتا ہے، اور یہ اس کو تو میں یونیورسل ٹروتھ سمجھنے لگا ہوں۔ اب یہاں میرے محسن بھی بیٹھے ہیں، میڈم کے علاوہ احمد سلطان خان ترین، اگر یہ جج نہ ہوتے تو شاید میں ہریپور میں نہ ہوتا۔ سر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، میری ٹرانسفر ہو گئی مانسہرہ سے شانگلہ، تو میں بغیر اپیل کے ان کی کورٹ میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو جس پروگرام میں ان کو دیکھتا ہوں، میں نے ہمیشہ، اگر مجھے صدر بنایا ہے، صدارت کی کرسی دی ہے، تو میں نے ہمیشہ ان کو پیش کی ہے۔ تو میں کورٹ میں گیا تو کوئی اپیل چیف سیکرٹری کو میں نے نہیں کی، بس ایک چھوٹا سا ریفرنس تھا، اور یہ ان کا آخری دن تھا کورٹ، یہ ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی مختلف جگہ پہ پارٹیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کیا ایک سیاسیوں نے ٹرانسفر کیا ہے؟ میں نے کہا یس سر۔ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے اسٹے دے دیا، اسی نہ کوئی اپیل نہ کوئی اپلیکیشن۔ تو ایسا دبنگ جج میں نے نہیں دیکھا، اور پھر ہمارے درمیان بیٹھا ہوا ہے، کون سا جج ہے جو اس ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے؟ تو یہ سوشل آدمی ہے، تو یہ کریڈٹ بھی ہریپور کو جاتا ہے، میڈم کو کریڈٹ جاتا ہے، خاتون ہونے کے ناطے۔ کوئی اور خاتون ہوتی، کبھی ادھر سے پردہ کھینچتی، کبھی ادھر سے، کبھی نہ بیٹھتی، وہ مردوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ تو یہ مردم خیز زمین ہے ہماری ہریپور کی، تو میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو کاکا ایک طوفان کا نام تھا، میں پھر کہتا ہوں کیونکہ کاکا آ گیا ہے، اور اس میں سب سے میں نے بڑا جج کیا ہے ہریپور کو، اور اس میں سب سے
जो पीछे ये आगे जो खिलाड़ी होते हैं, वो पर्दे के आगे जो आदमी होते हैं ना, उनको तो सब जानते हैं, लेकिन इनमें एक नाम है मुमताज़ खान का, जो रिटायर हुए हैं हाल ही में। तो मुमताज़ खान ही वो आदमी था जो सब कुछ चलाता रहा। उसका नाम अगर आज इस महफिल में मैं ना लूँ तो ये बड़ी बुरी बात होगी। तो उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बहुत आम आदमी है सारीपुर का। और आप सबका मशकूर हूँ कि आप सब ने अपने इंतहाई कीमती टाइम में से वक्त निकाला और एक मुमताज़ नाम, एक अजीम उस्ताद हाजी जुल्फ़िकार साहब को फेयरवेल कहने के लिए आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैंने हाजी साहब को बतौर टीचर देखा GMS मोनन में। मेरे प्यारे दोस्तों, हर कोई उस्ताद नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुअल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा गया है। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और किताब ता क़यामत उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, हाजी जुल्फ़िकार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, आप मुअल्लिम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुअल्लिम हैं। हाजी साहब ने अपनी जवानी, अपनी एनर्जी इस कौम के नौनिहालों की नज़र की, इस उम्मीद के साथ कि वो इस गुलशन को हमेशा संवारेंगे, चूँकि नौनिहाल वो बच्चे जिनसे मेरा और आपका हर सुबह वास्ता पड़ता है, वो हमारा मुस्तकबिल होते हैं। इस महफ़िल की जितनी शान है ये उन बच्चों के नाम, जिनकी वजह से हम सब हैं, जिनकी वजह से हाजी जुल्फ़िकार साहब ने एक कैरियर का आगाज़ किया और वो कैरियर आज तमाम हो गया। तमाम असातिज़ा इकराम को सलूट। हाजी साहब सदा खुश रहें। बहुत शुक्रिया। ख़ातमुल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, मैं यहाँ पे जो इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जिन्होंने मुझे यहाँ दावत दी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं हाजी साहब को रुखसत करने के लिए, अपना शानदार कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर व खूबी मुकम्मल करने के बाद वो जा रहे हैं। उनकी जो शख्सियत है, उनके साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ सूट नहीं करता। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो उनकी फ़ील्ड तब्दील होगी, वो इसी तरह इंशाअल्लाह एक्टिव रहेंगे और अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह शाश और बशाश रखे। जैसे वो सर्विस में थे, सर्विस से जाने के बाद भी जिस फील्ड में जाएंगे इसी तरह इंशाअल्लाह वो एक्टिव रहेंगे। हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनकी जो बक़िया ज़िंदगी है सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनको खुशियाँ अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अज़ीज़ीन, असातिज़ा इकराम, डीओज़ साहिबान, मेरे पुराने कोलीग्स, दोस्त, क्लास फेलोज़, रिटायर्ड हमारे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, जिनसे हम सीख के आज जहाँ तक पहुँचे, उन सब का शुक्रिया। हाजी साहब के बारे में तो बस मुख्तसर बात कहूँगा कि नफ्स को आंच पर वो भी उम्र भर रखना बड़ा महाल है, हस्ती को मोतबर रखना। हाजी साहब और मैं और मेरे सामने मेरे बहुत ही शरारती भाई मलक अग्रवाल साहब बैठे, हम सारे एक टीम का हिस्सा रहे हैं। और बखुदा शाकिर साहब भी हैं, आसिफ खान साहब भी हैं। ये सारी हमारी एक टीम थी जिसने अपने तय कोशिश की। और मैं हाजी साहब के बारे में मुख्तसर तरीन अल्फाज में ये कहूँगा कि मैंने इनको हमेशा ऑनेस्ट पाया, स्टैंड लेने वाला पाया। इनकी जो
عادات ازرائے مذاق راجہ صاحب نے بیان کی، ٹھیک ہے، جلالی طبیعت رکھتے ہیں اور وہ ہے. میں بھی پچھلے 35 سالوں سے جب یہ تربیلا ٹاؤن شپ میں خلاباد ٹاؤن سیکٹر نمبر 2 میں تھے تو میں بھی سیکٹر نمبر 1 میں تھا. تو ہماری جو دوستی ہے، شناسائی ہے، وہ بہت پرانی ہے. اور میں داد دیتا ہوں کہ اس مزاج کے ساتھ ریاست خان صاحب نے دوستی آج دن تک نبھائی ہے اور بڑا جگر ہے ان کا. تو میں حاجی صاحب کو میں یہی کہوں گا کہ میرے 2 شاگرد تھے یہاں پہ، ایک حاجی صاحب اور دوسرے ممتاز خان. تو راجہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرے استاد ہیں تو اس کا مطلب وہ میرے پوتے شاگرد ہو گئے. تو اس طرح معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ کام کیا، وہ آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیسا کیا. حاجی صاحب کا کردار آپ کے سامنے ہے، جو ہے منہ پہ کہنا ہے، دل میں کچھ نہیں رکھنا. تو صفائی کے ساتھ، شفافیت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. میں صرف یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ نہیں سیکھنا چاہیے تھا وہ بھی سیکھا ہے. بہت بہت شکریہ. سلطان احمد ترین صاحب، امجد شاہ صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہزارہ ڈویژن کی ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، تنویر صاحب، حافظ صاحب، مختار علی خان، ممتاز خان، نصیر خان اور راجہ صاحب اور بہت ہی میرے پیارے کولیگز اور بھائیو، السلام علیکم. مجھے بھی کچھ عرصے کا شرف ہے کاکا ذوالفقار کی محفل کا. کچھ عرصہ میرے کولیگ رہے ہیں، آصف خان نے اور تنویر صاحب نے اشارہ کیا ہے. ہم ساتھ تھے 2-2.5 سال گورنمنٹ ہائی اسکول سرائے احمد خان میں. اگر ان کی جرت کی بات کریں تو جو بات انہوں نے کہنی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنی. اور اسی وجہ سے جس اسکول میں جاتے تھے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہے، وہاں کے اسکول کے ڈسپلن پہ اس کی پرسنالٹی کا اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا تھا، واضح نظر آتا تھا. اور اگر آپ لوگوں نے کلاس روم مینجمنٹ پڑھی ہے تو وہ تھیوریٹیکل اسپیکٹ پڑھا ہے. اگر آپ نے ریئل میں کلاس روم مینجمنٹ کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہے تو کاکا ذوالفقار کی کلاس روم میں چلے جائیں. ان کو پتہ ہے کس اسٹوڈنٹ کو کلاس روم کے کس گوشے میں بٹھانا ہے، کس طرح اپنی لرننگ کو افیکٹو بنانا ہے. میں نے یہ بات ان میں دیکھی ہے. اور ایک اور بات ان میں بڑی خوبی، چھوٹے چھوٹے ایونٹ کریٹ کر کے اپنے اسکول کے، اپنے دفتر کے ماحول کو بڑا خوشگوار بناتے تھے، زندہ بناتے تھے. ہر بات سے ہیومر نکالتے، مزاح کرتے اور سب دوستوں کو خوش رکھتے تھے، کبھی خفا نہیں. اور جرأت کے ساتھ نرم دل اتنے تھے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے کوئی مسائل بیان کریں تو اس میں اس طرح انوالو ہو جاتے تھے، شاید اپنا بھول کے وہ اپنے مسائل سمجھتے تھے. یہ کاکا ذوالفقار صرف کاکا ذوالفقار نہیں ہے، یہ ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک فرد کا نام نہیں ہے. ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور شاید اسی وجہ سے ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں، مختصر بات کرتا ہوں. لوگ گرمی بیٹھے ہیں. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ، بات پہنچ جائے گی، خیر. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور ہوا کی ضد پہ دیا جلانا اور جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. خیبر پختونخوا میرے نہایت ہی قابل احترام جناب سید بشیر حسین شاہ صاحب سابقہ ڈائریکٹر، جناب حاجی ایوب صاحب، جناب امجد علی شاہ صاحب پرنسپل، جناب شفیق اوان صاحب چیئرمین بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ایبٹ آباد، اور میرے سابقہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب مختار خان جدون، اور میرے
भाई मेरे दोस्त भी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तनवीर अवान साहब और राजा जंगीर साहब, हर दिल अजीज़ शख्सियत है महफल को। मैं वाशरूम में भी था तो हंस रहा था, उनकी बातों से मुझे तूफ़ान और चट्टान बना। और मेरे भाई जनाब मुमताज़ अहमद ख़ान साहब और जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद नवाज़ साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बटग्राम, और मेरे मौजूदा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर नसीर ख़ान तनौली और अहमद सुल्तान ख़ान साहब का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुआ चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल, और मनसेरा से मेरे जो कायदीन आए हुए सूबाई नायब सदर वहीद साहब, अमजद सईद साहब, सरदार साहब, कायद सादसा अजरम खान जदून, जहाँ पर अकबर ख़ान साहब, मलक नूर अमीन साहब, फ़कीर शाह साहब और ऐसा खां, बहुत से डॉक्टर इम्तियाज़ साहब। मेरा जी तो ये चाहता था कि ये सब लोग दो दो लफ्ज़ जो है ये आप मेरे पुराने शाकुर कुरैशी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाज़ी से बहुत सारे मेरे दोस्त जो है, और प्रोफेसर अज़मत साहब, और जितने भी मेरे यहाँ पर बहुत ऐसे, राशिद ख़ान है, सदर SOA हमारे सैफ रहमान साहब जो हमारी तंजीमों के हेड भी हैं और हर वक्त एक्टिव रहते हैं, और मलक नवाज़ साहब, मलक नूर अमीन साहब, खुर्शीद आज़म खान, आसफ खान साहब, मैं किस का दफ्तर के पूरे जितने भी ASDO ADO यहाँ पर, उन सबको सलाम। नाम तो लेना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं सलीम जावेद साहब बड़े और अब्दुल कदूस आज़ाद साहब जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और जनाब मोहम्मद नवाज़ साहब साबका सदर, और मेरे उस्ताद मोहतरम पुराना से जिनका तलक है, मलक अख्तर नवाज़ साहब और शेख वाजिद साहब, अख्तर नवाज़ बाजी, ये सब रिटायर हो गए। मलक मेरे जिगरी यार और दोस्त मलक अकनवाज साहब सुबह से मेरे 7 बजे से मेरे साथ ही हैं, और आज सिद्दीक साहब जो मेरे बहुत ही करीबी मोहसन और भाई हैं यहाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जब से रिटायर्ड हुए हैं मनकरा से, आज जो इस तकरीब मेरी में आए हैं, मेरे ख़्याल में मैं खुशकिस्मत हूँ। सबको मेरी तरफ से जितने भी मेहमान, ये वो लोग थे कि जिनको मैंने बुलाया है, जो नहायत ही मेरे करीबी, अब्दुर्रज़ाक साहब भी हमारे साहबका जनरल सेक्रेटरी, और तैमूर ख़ान साहब हमारे वो भी सीनियर तरीन लोग, और हमारी बड़े भाई सरदार हफीज़ साहब जो सामने नहीं, शेख इम्तियाज़ साहब, अख्तर नवाज़ एफ़का के जितने भी अहदेदार यहाँ बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके नाराज़ होना, क्योंकि मैम ने हमारे लिए जो टाइम निकाला, वक्त निकाला, ये जितने अफसरान बैठे हुए हैं उनका मैं बहुत तहे दिल से, दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अचानक प्रोग्राम बना, और आप सब ने, और मैडम हमारे लिए फ़ख्र है हमारे हरीपुर की ख़ास करके, कि अभी मैं उनसे बात कह रहा था कि ये हमारे हज़ारा से जो लोग आते हैं, जैसे चेयरमैन हैं हमारे शफीक साहब बैठे हुए हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, जहाँ पर ये अहमद सुल्तान ख़ान है दूसरे, और जो यहाँ पर सईदा मोहतरमा समीना अल्ताफ़ साहब हैं हमारे शाह साहब, उन्हीं से बात उनके से कह रहे थे कि आपके वालिद साहब ने हमने बहुत मारें खाई हैं, मैम ने भी और जज साहब ने भी, और वो एक क्लास में 6ठी A में पढ़ते थे, लेकिन आपसे भी उसी तरीके से डर लगता है, ईमान से। ये मैंने सामने पूछ लें कि मैंने यही कहा कि अल्लाह ताला उन्हें गरीब के रहमत करे, बहुत डरते थे उनसे, बहुत उनका एक जलाल था, दबदबा था। जज साहब बैठे हुए हैं, आज उन्हीं की अल्हम्दुलिल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है, और ये बरमला बड़े मजमे में कहते हैं इंशाअल्लाह ताला। कोई मेरे जितने सहबान बैठे हुए हैं, मैं हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ नवाज़ साहब जितने मेरे वाक़ों में, मेरे ख्याल में इतना कोई नहीं हुआ, मेरे तनवीर साहब जितने वाक़ों में इतना कोई भी नहीं। मैं जनाब मुख्तार अहमद ख़ान साहब से कहा, मैंने कहा सर अगर आप मेरी कोई गलती देखें या मुझ में कोई करप्शन देखें, अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने कहा जी आप अलफन कहता हूँ, आप मुझे मत छोड़ें, और मैं किसी को सिफारिश नहीं करवाऊँगा, और मुझ पर अंधाधुंध आपने एतमाद करना है। SDO भी आपने हैं, उस दौरान भी मैं आपके साथ रहा हूँ। अख्तर खान जदून जहाँ बैठे हैं वो भी SDO रहे हैं, तनवीर साहब भी SDO रहे हैं, मैं राजा बाबू जंगीर साहब बैठे हुए हैं, सैयद बशीर हुसैन शाह साहब जिनके साथ मेरी फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट हुई, मैं शाह साहब
مجھے حاجی صاحب کل پوچھنے لگے ان کو نہیں، میں نے کہا جی 1900 تو میں نے شروع کیا ہے، وہ تو میں جس وقت میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے میں تو شاہ صاحب کے پاس گیا تھا، وہ اس وقت SST پوسٹ پر تھے، شاہ صاحب کی ہماری سرپرستی رہنمائی، اور پھر جناب نواز صاحب ہمارے فرالگ سابق ٹیچر ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، بہت کچھ ان کی سرپرستی ہے میرے ہی. یا محمد زمان صاحب کا اس وقت نام نہ لے تو یہ بھی زیادتی ہوگی، انہوں نے بہت ہمارا اکٹھا وقت گزرا اور ہمارے ایک لیڈر تھے جناب اکبر خان صاحب، ملک نور الامین صاحب. اب جی تو یہی چاہتا تھا کہ ملک صاحب ہمیں نعت بھی سنائیں اور ہم تقریر بھی کریں، لیکن وقت جو تو اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریریں ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ ہمارے معزز مہمان گرامی کہیں تنگ نہ ہو جائیں. تو یہ سب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ بڑی اچھا وقت گزارا ہے، سب مہمانوں کا، سب اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی سروس جو کی ہے مجھے اس پر فخر ہے کہ مجھے آج تک بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی طرح کی ایکسپلینیشن نہ مجھے آرڈر بک لکھی گئی ہے. جتنے افسران یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ملک عباس صاحب کا میں نام نہیں لے، جو میرے ہر دل عزیز، میرے محترم اور میرے بڑے بھائی، جن قابل ترین ہمارے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور EDO کی پوسٹ پر بھی بڑا سارے ہیں. تو میں ایک سواتی صاحب کو بھی چاہتا تھا ان کو بھی بلا لیتے تو ان کے سامنے بات کرتے. سب نے دور سب کے ساتھ سروس کی ہوئی ہے. الحمدللہ آج میں بالکل برملا یہ کہہ سکتا ہوں کہ کرپشن سے پاک، ہر چیز سے پاک، بالکل باعزت طریقے سے میرا ضمیر مطمئن ہے. میں نے سر کو بھی کہا ہے، میں ان کو بھی کہا ہے، میں نصیر صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ میں نے کہا جی جس وقت آپ نے میری کوئی چیز پکڑ لی، خدا کی قسم سے آپ کو میں کہتا ہوں کہ آپ بس مجھے مت چھوڑیں. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بالکل شاکر قریشی صاحب کو پتہ ہے، میرا فقیر شاہ صاحب جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وقت ہی ایسے لوگوں کے ساتھ گزارا ہے جو ہماری جنہوں نے رہنمائی کی. فردوس خان جن کا میں بہت ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں، ان کے چچا جان تو نہیں رہے لیکن انہوں نے ان کا حق ادا کیا ہے. ہمارے طارق شاہ صاحب وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جتنے میرے دوست، جتنے ملک شمریز صاحب، ظفر صاحب، ملک وحید صاحب، ASDO اور SDO غازی اور SDO ہری پور سردار صاحب، پتہ نہیں ادھر تھے کہیں، وہ افسران کے پتہ نہیں وہ ڈر کی وجہ سے آگے پیچھے یا چلے گئے ہیں، نظر نہیں آ رہے. سردار قیوم صاحب اور SDO، تمام SDO صاحبان اچھا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ بار بار ہماری نظر ان پر کڑی نظر ہے. جتنے بھی SDO تو فضل قادر صاحب اور جتنے ADO اور دفتر کے جتنے میرے بھائی، میرے جتنے دوست، کلرک صاحبان، ملازم، سپورٹنگ سٹاف والے، سفتر صاحب، عبدالرزاق صاحب اور آصف صاحب، جو بھی حاجی اظہر صاحب، حافظ صاحب اور میں، سب کا ایک دفعہ میرے کزن جہاں ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھتیجے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کا، حکیم صاحب، ملک اورنگزیب صاحب کا. اور آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ پارٹی جتنی بھی ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بھتیجا میرا بھی سن رہا ہے، جتنے یہاں پر وہ سجاد صاحب و منن کے اور دوسرے جتنا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ نہ ادھر آپ نے آنا ہے، آپ کو 12 بجے سے پہلے ادھر نہ حال آپ دیکھیں نہ آپ کی چیز کا بندوبست کریں. ایمان سے سب نے مجھ پر اتنی نوازشات اور بس عنایتیں مجھ پر کی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے آج پتہ چلا ہے. یہ میں کہتا تھا کہ 2 سال پہلے ہی کر لیتا تھا، تو یہ مزے میں میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے ہیں کہ میری 2 دفعہ میری مختار خان صاحب نے درخواست واپس کی ہے. ممتاز خان کو پتہ ہے، یہ کہتے ہیں حاجی صاحب چھوڑو کے اکٹھے جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں. اور میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ الفن کہتا ہوں اس پیدا کرنے والے کی قسم سے کہ آج میں بالکل اتنا خوش اور بالکل آزادی کے ساتھ، نہ میری وہ جو کہتے ہیں نوکری کسی کی بھی ہو اچھی نہیں ہوتی، بابی سردار صاحب، مجھے آج وہ بھی آزادی مل گئی. لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے جتنے میرے دوست تھے، صبح ہی میں اپنے ریاست خان صاحب نے بھی تقریر کرنی تھی، ڈاکٹر امتیاز صاحب نے بھی، لیکن میں وہاں سے پوچھا کہ وہ کہہ رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں گے، قائدین جو بڑے افسران آئے ہوئے ان کو آج ہم موقع دیتے ہیں. ہم اگلی تقریب جو ریاست خان صاحب کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم کٹھی کر. یہ سچ بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. صبح ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں
اگلی کوئی تاریخ رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سب بھائیوں کا خاص کر کے میں ملک رنگزیب صاحب کا، ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کا ایس او اے کے صدر، اور سردار سعید صاحب کا، اور وہ طاہر شاہ صاحب، ملک سویز صاحب، ملک سرفراز صاحب، اور میرے دوست 2 3 4 اور بھی ہیں جی حافظ سرفراز ترین صاحب نے جن کی بھرپور میری جناب مالی جانی سپورٹ کی ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور سجاد صاحب وہاں وہ مڈل اسکول مونن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسرور خان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ ثاقب صاحب، جتنے بھی دوست میرے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے ایک پیسہ بھی مجھے جو مرضی کہہ میرے بلکہ اس سے 3 گنا میرے پاس اضافہ ہو گیا ہے. اگر مجھے 3 4 مہینے تک یہ صاحب یا محترمہ ڈائریکٹر صاحب نہ بھی کچھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے میرے پاس انہوں نے کافی ہیوی اماؤنٹ میرے پاس جمع الحمدللہ ہو گئی ہے. تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ذمے میں ذمہ داری بھی ایک سونپی ہوئی تھی، تو میں الحمدللہ اس میں کما کا وہ پورا اترا ہوں، اور تمام تنظیموں کے یہاں پر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں آج وہ اپنی جگہ ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب، وہ وسیم صاحب کو اور خادم صاحب کو وہ بلائیں تو ان کو جناب علی وہ ان کی دستار بندی کر دے، تاکہ میں اپنی یہ ذمہ داریاں وہ ان کے حوالے کر کے بالکل سکون سے رہ سکوں. اور یہ ہے کہ مجھے سرپرست اعلیٰ والا لفظ اچھا تو نہیں لگتا، کیونکہ ہمارے قائد جو حاجی ایوب صاحب ہیں، ایک دفعہ اظہرم خان صاحب نے کہا جی حاجی صاحب تو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، تو انہوں نے بڑی سختی سے کہا نہیں ابھی میں ریٹائر نہیں ہوا ہوں، میں جنرل سیکرٹری ٹھیک ہوں. سمجھیے نہیں، مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ حاجی صاحب کی وجہ سے مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا. اگر یعنی میں مناسب سمجھے میں حاجی صاحب سے اس کی پوری جس طریقے سے مجھے تنویر صاحب کو ایک دفعہ میں نے کہا یہ ہمارے ایس ڈی او تھے، میں نے کہا جی فوکل پرسن میں ہوں تو مجھے آپ پوچھ ہی نہیں رہے. تو انہوں نے کہا فوکل پرسن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے لیکن میں نے کچھ اور بتا دیا. میں نے کہا جی میں تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو بھاری مارنے والے کو کہتے ہیں، بھاری پہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے، جو کچھ انہوں نے مجھے سکھایا، جو لفظ میں کہنا چاہتا تھا ایمان سے یہ کہتے تھے مجھے یہ بٹی اٹھایا کرو، انٹرنیشنل میری طرح بن جاؤ، یہ ہے وہ ہے، تو مجھے سمجھ جائے. بہرحال مجھے میرے استاد محترم جناب تنویر امان صاحب کا میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے مجھے جو کچھ سکھایا حافظ صاحب سمجھ رہے ہیں، کیونکہ حافظ صاحب میں اور ظفر بازی صاحب آج ان کا بہت ایک قریبی ماتم ہو گیا ہے، بہت قریبی ہو، حافظ صاحب کو بھی پتہ ہے. تو انہوں نے وہاں وہ چلے گئے، تو ملک صاحب کو انہوں نے فون کیا تھا کہ یہ کفارہ کے کس طریقے سے جی ظفر صاحب کو میں نے کہا تھا، میں نے کہا جی سب کے سب نے کہا تھا، میں نے کہا جی آپ سے کچھ کام کروانا تو سوئی کتی کے نیچے سے بوری کھینچنا، یہ وہ خود بھی میں سرکل کا کام ہوتا تھا، دفتر کا کام ہوتا تھا. حافظ صاحب تھے، حاجی ایوب صاحب کو انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں آپ کا برخوردار مجھے کیا کہتے ہیں، سامنے اخبار ہے. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ شیر کے ہاتھ سے ہاتھ ڈالنا، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا مشکل ہے جی. تو میں نے اب بھی بورڈ میں وہ رہے ہیں تو میں صحیح سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان کو کبھی نہیں، میں نے کہا جی آپ ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، ہماری گپ شپ اور اتنے ہم فرینک تھے. حافظ صاحب کو پتہ ہے کہ میں حافظ صاحب اور تنویر صاحب ہماری جوڑ، لیکن میں نے کہا جی آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ کام کی جب فائل بھی رکھی تو آپ کہتے تھے یہ کریں گے، اور اس فائل کو آگے گھسیڑ دیتے تھے یا ملک صاحب کو دے دیتے تھے کہ ملک صاحب اس کو سنبھال کر رکھنا، گمانا نہیں. تو آج ان کو بھی ہم یاد کرتے ہیں، اگر وہ آتے تو بہت. پھر ایک دفعہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے سب بھائیوں کو، وہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور میرا اس میں وہ بہت سارے سکے بتیجے وہ ضرورات بیٹھا کھڑا ہوا ہے. یہ ملک رنگزیب صاحب، حکیم صاحب، ہاں جی قاضی عقیل صاحب کا نام نہیں لے سکا، قاضی تجمل صاحب کا اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کا بھائی جو ہے وہ کل سے جا کر یعنی ڈنگر کو ذبح کروانا، پھر گوشت کے ٹکے بنوانا، پھر تمام صبح سحری کے وقت جہاں تک پہنچنا، یہ قاضی صاحب نے یہ ساری ذمہ داری ان کی دی. تو ایک دفعہ پھر
آپ بھائیوں تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام بھائی جو ہے دو ایک خادم شاہ صاحب ان کا بھتیجا اللہ تعالیٰ اسے صحت یابی دے وہ جی ہاں رفیع میرا بھتیجا جو ہے ہاں وہ بھی باقی سب کو میں ایک دفعہ پھر امجد صاحب سلیم جاوید صاحب نیاز صاحب میرے برخوردار ایس ایس انگلش جو ہمارے شاگرد بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کا بتا دیں تو نیاز خان صاحب السلام علیکم ہاں اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو جمیل صاحب کوکے سے جن کا نام نہیں یہ 300 سے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے میں اب ناراضگی نہ کرنا اور ہمارے مولانا ابراہیم صاحب جو بہت ہو گئے ہیں وہ چند دن پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے اور قاضی آسم میرے دوست تھے بہت قریبی ہماری ان کے ساتھ کوئی ٹانگ کچلی بھی ہے مات ان کا رشتہ دار بھی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ ہماری بہت دونوں بھائیوں کے ساتھ میرا اتنا سنگ سلاڑ ہوتا تھا کہ آصف اور دوسرا تو بس اس کا دکھ بھی دونوں لوگوں کا دکھ اللہ تعالیٰ اس محفل میں سارے لوگ جو ہے ان کے لیے ایک دعا کرنا آسم بھی جو ہے وہ قاضی جو اب دیکھیں کس طریقے سے چلا گیا اور مولانا ابراہیم صاحب بھی جو اچانک سے چلے گئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اللہ تعالیٰ خوش رکھے بڑی مہربانی آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ پرانے کا موقع فراہم کیا مسعود صاحب سیکٹری صاحب کا تعلق بھی ہزارہ سے ہی ہے تو میں اور مسعود صاحب پٹھانوں کے بیچ میں ان کو بولتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں تو مسعود صاحب اکثر جو ہے نا میں انہیں اطلاع ضرور کرتی ہوں میں نے کہا سر میں کل ہری پور جلسہ تو سر کہتے ہیں میڈم پورا صبح بلاندہ ہے پر ہری پور جلنے جتنی میڈم خوش ہوندی ہے اس کا جواب نہیں تو ہری پور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ والد محترم کو اس شہر سے اتنی محبت کیوں تھی وہ بستے اٹھائے ہوئے جب ہری پور آ گئے ہم تو وہ ہری پور کے ہو کے رہ گئے اور لائف میں نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ ان کو بہت اپرچونٹیز ملی کئی جگہوں سے سعودیہ ایمبیسی اسکول اپلائی کیا کرتے تھے جب جواب آتا تھا تو جاتے ہوئے کہتے تھے آخر میں نہیں ہری پور نہیں چھوڑ سکتا اور میں نے اپنے گھر میں صرف کتاب بستہ اسکول یہی کچھ سنا اور دیکھا اور 30-32 سال ہری پور میں گزارے لیکن شاہ صاحب کی ہری پور سے ہری پور کے لوگوں سے اتنی محبت دیکھی کہ بحیثیت بیٹی انہوں نے مجھے 24 گھنٹے اپنے ساتھ رکھا ہم دونوں کا کمرہ بھی ایک ہوتا تھا اور جب وہ مجھے کہتے تھے کہ اور آپ کو پتہ ہے اس سوسائٹی میں بیٹیوں کی اتنی جگہ نہیں ہوتی ہر کوئی ہاتھ اٹھا کے بیٹے ہی مانگتا ہے تو میری باری بھی بیٹا مانگتے رہے لیکن میں آ گئی اور پھوپھی میری ناراض ہو کے چلی گئی تو شاہ صاحب نے کہا نہیں یہ بیٹا آیا ہے تو وہ پھر بیٹا بنتے بنتے آج عمر کے اس حصے میں وہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ کسی بیٹی کے لیے بیٹا بن جانا کتنا مشکل ہوتا ہے اور پھر گھر پہ آزمائش ایسی آئی کہ بیٹے جو تھے وہ بھی چلے گئے اور شاہ صاحب کا گھر جو تھا بس ایک بیٹی جو بیٹا بنی اس کے ساتھ چل رہا ہے اور شفا انٹرنیشنل میں زندگی کے آخری دن پہ چاچا فدا حسین شاہ کو کہا سمینہ کو اندر بلاؤ میں جب آئی سی یو میں گئی تو شاہ صاحب نے آکسیجن ماسک منہ سے ہٹایا اور مجھے کہا کہ کمیشن کا امتحان پاس ہو گیا ہے اور ابھی تم نے ماسٹر بننا ہے اگر میں محکمہ تعلیم کو ایک بچہ دے کر نہ گیا تو میں سمجھوں گا میرا رزق حلال نہیں ہوگا اور وہ لمحہ ایسا تھا میں آپ سب میرے بھائی ہیں بزرگ ہیں جو چھوٹے ہیں میرے بچے ہیں تو شاہ صاحب نے وہ ایک سرد سا ہاتھ مجھے آج تک اپنے ہاتھوں میں محسوس ہوا اور انہوں نے کہا کہ سمینہ محکمہ تعلیم میں غریب بچوں کی کام کرنا ہے جو باپ نہیں کر سکا تو انہیں کرنا ہے اور وہ وعدہ نبھاتے نبھاتے آج اس سٹیج پر ہوں اور آپ سب سے یہ کہوں کاکا ذوالفقار بھی آغا جی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بھی بے شمار اسٹوڈنٹ ہیں اکثر ملتے ہیں تو گلہ کرتے ہیں کہ مار کھائی ہے لیکن مار کھانے کے بعد آپ جن جگہوں پر پہنچے ہیں
मार खाने वाले पहुंच गए और मार न खाने वाले आज आपके और मेरे सामने हैं। उस वक़्त उस्ताद का एक एहतराम था कि मार खा के भी कई लोग खुश हो जाते थे, और आज अब जब हमें मार नहीं प्यार है तो आप खुद देखें कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। जुल्फ़िकार के लिए मैं ये कहूँगी, काका तो उसके अंदर हमेशा से एक था कि कभी उमर कुंडी के साथ ऊपर शोर मचता और फिर थोड़ी देर में मेरे पहुँचते पहुँचते ठंडक हो जाती, तो मुझे पता चलता कि जुल्फ़िकार सचमुच काका है। लेकिन वो जुल्फ़िकार भी था। मैं स्काउट हाउस में पेशावर गई, उस दिन तकिया में गई तो माशाल्लाह एक खूबसूरत तस्वीर यूनिफॉर्म में जुल्फ़िकार की वहाँ लगी हुई है। तो जुल्फ़िकार में जो लीडरशिप क्वालिटी थी, अपने स्कूल के अंदर जहाँ भी जाए तो एक रोला होता था, अपने साथ लोगों को इंगेज करके वो एक अच्छे लीडर की हैसियत में हर जगह पर बेहतरीन काम किया। और सबसे बड़ी जो जुल्फ़िकार की बात है वो खुश लिबास शख्स था, खुश गुफ्तार शख्स है, और इंशाल्लाह ये कायम रहेगा। हमारा ये सिलसिला, मैं जब कहती हूँ लोग रिटायर नहीं होते, लोग यही रहते हैं, हमारे साथ हैं। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, आप यकीन कीजिए कि आप खुद सोच सकते हैं कि एक शादीशुदा ख़तून जो पंजाब में शादीशुदा है, सर्विस KP में है, बच्चे हैं, खामद है, लेकिन मैं हर रोज़ अपने खामद से माफ़ी मांगती हूँ कि शायद उसकी ज़िम्मेदारी मैं उस तरह पूरी नहीं कर सकी। मैं अपने बच्चों से भी माज़रत चाहती हूँ कि शायद मैंने उस तरह उनके सुबह शाम नहीं देखे, मुझे पता ही नहीं चला वो कब 6 फुट से ऊपर हो गए, क्योंकि मैं अपने वालिद साहब के दिए हुए मिशन पर कायम व दायम हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो जारी रहे। लेकिन ये काम आप पूरा करेंगे, मैं नहीं कर सकती। ये मेरे सामने जितने लोग बैठे हुए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे और आपके पास आने वाले बच्चे बहुत गरीब हैं। जिस दिन इन गरीबों की जेबों में पैसे आ गए, ये कई किसी और इदारों का रुख कर लेंगे। ये वो लोग हैं जो आप पर ट्रस्ट करते हैं, ये जो वालिदैन हैं वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। मैं सबसे कहती हूँ, और आज फिर इस सबक को दोहराऊंगी कि आपके गेट पर सुबह लोग अपने बच्चे नहीं, अपने ख्वाब छोड़ के जाते हैं, और अगर इन ख्वाबों के साथ किसी ने गद्दारी की या चीटिंग की तो एक दिन उस रब की बारगाह में हम सब जवाबदेह हों, क्योंकि हमने जल्द या बदेर चले जाना है। और आप सब मेरे समेत मतवस्त घरानों से हैं, क्योंकि टीचिंग कभी भी माजी में इतना अट्रैक्टिव प्रोफेशन नहीं रहा। कोई कहता है मैं उस्ताद हूँ, तो मैं कहती हूँ ये भूला भटका डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, क्योंकि वक्त के साथ अभी कुछ चेंजेस आ रही हैं, तनख्वाहें अच्छी हो गई, लेकिन हमने बड़े मुश्किल वक्त देखे हैं। लेकिन आप अपने स्कूलों में सामने बैठे हुए तलबे इल्मों को बेहतरीन से बेहतरीन जगह पर लेके जाएंगे अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों से मुराद मेरी हमेशा स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ जितने लोग अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूर कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल खैर, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फ़ितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब।